تو آج ہم بات کریں گے کہ خلافت ہے کیا. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا نعمان، خلافت مسلمانوں کا وہ وضع کردہ نظام حکومت ہے جو اس سے پہلے ہمیں قدیم سلطنتوں میں نظر نہیں آتا. جیسے فارس کی اور جو رومن امپائر تھی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو شخصی حکومتیں تھیں، اور جو عدالت کا پورا نظام ہے وہ ایک شخص کے گرد گھوم رہا تھا، جو کہیں پہ فرعون ہے، کہیں پہ شہنشاہ ہے، یا کہیں پہ وہ امپرر ہے. تو مسلمانوں نے اس نظام حکومت کو، چونکہ یہ عوامی ایک نظام قائم کرنا تھا، ایک ایسا نظام جس کے اندر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نافذ کر دی جائے اور جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو بھی لے کے چلا جائے، اور خلیفہ جو ہے وہ بذات خود بھی کسی نہ کسی جگہ پر جواب دہ ہو، اس حیثیت میں کہ وہ حاکم ہے اور اس کی اطاعت لازم ہے تمام مسلمانوں پر، وہ آزاد ہے. اور دوسری حیثیت میں چونکہ وہ شریعت اسلامیہ کا نافذ کرنے والا ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا پابند اور عامل ہونا بھی اسی کے لیے ضروری ہے. اسی صورت میں وہ ان کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے. تو آپ شروع خلافت راشدہ میں دیکھیں تو آپ کو بکثرت ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ خلفاء نے خود اپنے آپ کو عوامی عدالت میں بھی پیش کر دیا. تو وہ ایک ایسا نظام تھا جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہے تھے، تو ان کو یہ احساس بھی تھا کہ وہ اگر دنیاوی معاملات میں سلطنت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت میں جواب دہ بھی ہیں. تو یہ امر جو ہے وہ کم و بیش دور زوال میں بھی کسی حد تک جب خلفاء تخت سلطنت پر بیٹھتے تھے تو ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ وہ اس عظیم الشان پیغام کے بیسیکلی علم بردار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اس کی نیابت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ باقی جو دنیا کی سلطنتیں تھیں جو بالکل ہی ایک مافوق الفطرت شخص کے گرد گھوم رہی ہوتی تھیں، اس سے یہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے، اور یہاں پر آ کر دینی اور دنیاوی دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یا پھر جو خلیفہ ہوتا تھا اس نظام کے لیے، ان کے لیے تو کوئی خاص شرائط ضرور ہوگی؟ جی بالکل، اسلام نے اس چیز کو بھی بالکل واضح کر دیا تھا. 5 ایسی شرطیں بیان کی جاتی ہیں روایات میں جو آتی ہیں کہ ایک خلیفہ جب نامزد کیا جا رہا ہو اس میں یہ پایا جانا ان کا ضروری ہے. ان میں سے ایک علم ہے، پھر عدالت ہے، کفایت ہے، عقل و حواس کی درستگی ہے، اور 5ویں نمبر پہ قریشی النسل ہونے کی شرط ہے. یہ جو 5ویں شرط ہے قریشی النسل ہونے کی، اس میں بعد ازاں اختلافات پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں عثمانی جو ہیں وہ قریشی النسل نہیں تھے، تو ان کی خلافت پر یہ اعتراض آیا. اس کا میں بعد میں اس پہ ذکر کروں گا کہ کس طریقے سے جو ائمہ احناف ہیں ان کا استدلال مد نظر رکھتے ہوئے گنجائش نکالی گئی تھی. اچھا ڈاکٹر تو یہ بتا دیں کہ یہ علم، عدالت، کفایت، ان کو اگر آپ تھوڑا سا وہ دیکھیں، علم جو ہے وہ اگر دینی اور دنیاوی، اگر وہ ان چیزوں کا عالم نہیں ہوگا تو وہ بار سلطنت نہیں اٹھا سکتا، وہ مسلمانوں کا جو مجموعی معاشرتی نظام ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکتا، تو وہ آٹومیٹیکلی اس کیٹیگری سے باہر ہو جاتا ہے. اگر وہ ان لوگوں کے معاملات جن پر اس نے شریعت کا نفاذ کرنا ہے اور کروانا ہے، خود اس کو اگر علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے کروا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ عدالت کا قائم کرنا ہے کہ ہر حاس و عام کو عدالت تک رسائی حاصل ہوگی اور وہ انصاف کرے گا. اور چونکہ انصاف بھی کتاب اللہ کے مطابق کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ باؤنڈ ہے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے میں، اور اس ضمن میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہے. تیسری جو شرط ہے کفایت کی، کہ وہ فورسفلی
جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کروا سکتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ جی وہ اتنا کمزور ہو کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک شخص کی چیز جو ہے وہ اسے واپس کروائی جائے اور خلیفہ وقت میں اتنی سخت نہ ہو کہ وہ زور آور سے لے کے کمزور کے حوالے کر سکتا ہو. تو یہ جو کفایت ہے یہ بھی اس میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ معاملات کو انتظامی معاملات ہیں یا عدالتی معاملات ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے, اور خود وہ کس کنٹرول میں رہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے شریعت اسلام کے کنٹرول میں رہے. چوتھی جو شرط ہے عقل و حواس کی, ظاہر ہے کوئی مجنون یا پاگل یا ایسا شخص جو کم عقل ہے وہ مسلمانوں کے جو نظم معاشرہ ہے اس کے معاملات سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا, اور ایسی صورت جب بھی کہیں بھی پیدا ہوگی جو مجموعی نظم ہے وہ بکھرے گا. پانچویں شرط جو ہے قریشی النسل ہونے کی, شروع میں بالکل ایسا ہی تھا, خود مہاجرین نے اسی اصول کے اوپر جو ہے وہ خلافت کا دعویٰ کیا تھا, اور انصار نے ان کا یہ دعویٰ مانا بھی تھا کہ وہ قریشی النسل ہونے کی وجہ سے خلافت کے حقدار ٹھہرے تھے. لیکن بعد ازاں بہت سے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ جو قریشی النسل عصبیت ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی, وہ کمزور ہوتے چلے گئے. تو اب وہ اسلام کی جو ٹرو ریپرزنٹیشن تھی عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں وہ پیش نہیں کر سکتے تھے. جیسا کہ پہلے ہم نے 4 شرائط کا ذکر کیا ہے, وہ جب اس قابل نہیں رہے کہ وہ ان کے پاس علم ہو, وہ عدالت قائم کر سکیں, وہ کفایت کے حقدار نہ ٹھہرے, عقل و حواس میں بھی کمزور ہو گئے, تو وہ کس طریقے سے پانچویں جو شرط ہے اس کو پورا کرنے کے قابل رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر ایک درمیان میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ ان 5 جو شرط ہیں ایک خلیفہ ہونے کے لیے, تو ان کا فیصلہ کون کرتا تھا, کہ مطلب اس دیکھیں کبھی تو اس میں جو ہے وہ شورا سے فیصلہ کروایا گیا اور کبھی وصیت کا طریقہ اختیار کیا گیا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں وصیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے ہیں تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا قائم کر دی تھی کہ یہ فیصلہ جو کرے گی اس کو آپ خلیفہ چن لیں. تو بہرحال یہ جو وصیت کا استحقاق تھا یہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرنے والا تھا, جس کو بعد کے خلفاء نے اپنی جو آنے والی نسل ہے اپنی نسل میں محدود کر دیا وصیت کے استحقاق کو, جبکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ ایمانداری کے ساتھ جس کو اہل سمجھتے اس کی وصیت کرتے, جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. لیکن ایسا بعد میں آنے والے خلفاء نے نہیں کیا, جیسے بنو امیہ میں ہم دیکھتے ہیں یا بنو عباس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی خاندان تک محدود ہو کے رہ گئی, جس کی وجہ سے ان کے زوال کی جو ایک مین وجہ تھی وہ بھی یہی تھی کہ ایک خاندانی جو خلافت ہے وہ انہوں نے قائم کر دی اور باقی تمام لوگوں کو اس میں سے یا شورا کو اس میں سے نکال دیا. مطلب جو یہ جتنی بھی شرائط تھی یہ خلفائے راشدین تک صحیح طور پر, خلفائے راشدین میں تو یہ بدرجہ ختم پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد ان میں بھی زوال آنا شروع ہوا, اور بلکہ بنو امیہ کو اگر آپ دیکھیں تو رشوت ستانی تھی, لوگوں کو تنگ کرنے کے معاملات تھے, اصحاب اہل بیت کے خلاف منبر پہ جو کچھ ہوتا تھا وہ اب الفاظ بھی ایسے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے, کتابوں میں سارے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں. نو ڈاؤٹ اس میں کچھ چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی,
لیکن بنو امیہ چونکہ اس وقت سیاسی طور پہ بہت زیادہ جو خاندان ہے طاقتور تھا، تو انہوں نے ان کی چلنے نہیں دی۔ ڈاکٹر صاحب پھر جو ایک خلیفہ منتخب ہوتا تھا تو کوئی اس کی ایک جس طرح آج کے زمانے میں اور ادھر حلف لیا جاتا ہے، تو کوئی مطلب جو میں نے سنا ایک تلوار کا احتکاک ہوتا تھا۔ دیکھیں اس کی 3 علامتیں ہوتی تھیں اور 3 ہی نشانیاں تھیں۔ علامتوں میں جو ہے سب سے پہلے ہوتی تھی ایک چادر تھی، ایک دوسرے نمبر پہ ایک انگوٹھی یا مہر، تیسرے نمبر پہ ایک عصا ہوتا تھا جس کو پکڑ کے وہ تخت خلافت میں بیٹھ کے کاروبار سلطنت جو ہے وہ چلاتے تھے۔ اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، یہ جو چادر تھی یہ بڑی خاص تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور خلفاء سے برکت کے لیے پہنا کرتے تھے، اوڑھا کرتے تھے۔ اور یہ چادر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی، اور بعد ازاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان سے 40,000 درہم کے عوض وہ خرید لی تھی۔ امویوں میں وہ چلتی رہی، پھر جب عباسیوں نے اموی خلافت کا خاتمہ کیا، وہ عباسیوں میں آ گئی، عباسیوں سے وہ مصر چلی گئی، اور پھر مصر سے عثمانیوں میں آ گئی۔ دوسرے نمبر پہ انگوٹھی یا مہر تھی۔ مہر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، دعوت دی باقی سلطنتوں کو، تو بتایا گیا کہ جی باقی جو دنیا کے سلاطین ہیں وہ ایسے کسی خط کو قبول نہیں کرتے جس پہ کوئی نشان یا مہر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندہ تھا۔ یہ انگوٹھی بھی خلفاء میں اس طریقے سے چلتی رہی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ آئی۔ یہ جو اسٹیمپ کا نشان تھا یہ اس انگوٹھی پہ جی بالکل، یہ اس انگوٹھی پر موجود ہوتا تھا، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ انگوٹھی ایک کنویں میں گر گئی تھی، اور باوجود تمام کوششوں کے یہ تلاش نہیں کی جا سکی۔ تیسری علامت جو ہے وہ عصا کی تھی کہ وہ ایک عصا لے کر بیٹھا کرتے تھے تخت خلافت پر، اور پھر کاروبار سلطنت یا کاروبار خلافت جو ہے اس کو چلاتے تھے۔ یہ تینوں علامتیں خلیفہ کے پاس ہونا ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ اچھا، 3 نشانیوں کا جو ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلے خطبہ ہے۔ شروع میں تو بالکل ایسا ہی تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ خود ہی خطاب کرتا تھا، خطبہ دیتا تھا اور ممبر پر تشریف فرما ہوتا تھا، لیکن بعد ازاں چونکہ سلطنت پھیل گئی تو اس کے پھیلنے کے ساتھ عامل مقرر کر دیے گئے، اور پھر عاملوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ خلیفہ کے نام پہ خطبہ پڑھا، خلیفہ کے نام پر وہ خطبہ پڑھیں، اور اس کے بعد بھی پھر امام مسجد مقرر کیے جانے لگے تھے۔ تو اس میں جو خطبہ ہوتا تھا، خطبہ سے یہ عوام الناس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ خلیفہ کے حق میں دعا کرنی ہے، اور اگر کوئی خلیفہ گزر جاتا تھا یا کسی کے خلاف سازش ہو جاتی تھی یا ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کیس میں خطبے سے جو نیا آنے والا خلیفہ ہے اس کا نام خطبے میں مینشن کیا جاتا تھا۔ بلکہ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی آپ کے جو خطبے ہیں جمعہ کے روز جو ہوتے ہیں، آپ اس میں خلافت راشدہ کے جو خلفاء ہیں آج بھی ان کے نام لیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو اس وقت جب اموی خلافت تھی یا عباسی خلافت تھی تو ان تمام خلفاء کے نام جو ہیں وہ لے کے لسٹ ایک جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ پوری ایک لسٹ بیان کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور خاص جو دعا ہوتی تھی وہ جو سٹنگ خلیفہ ہے اس دور کا اس کے لیے کی جاتی تھی۔ بعد ازاں اس کو بھی تھوڑا سا تبدیل کر کے عامل حضرات جو ہیں انہوں نے پہلے اپنے لیے یہ کروانا شروع کر دیا، بعد میں سلاطین نے، بعد میں جب سلطنتیں جو ہیں وہ خلافت سے آزاد ہونی شروع ہوئیں اور خلافت جو ہے وہ ایک علامتی نمونے کے طور پہ رہ گئی، تو اس وقت سلاطین نے وہ خطبے میں نام ضرور لیتے تھے خلیفہ کا، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنا نام ایڈ کر دیا کرتے تھے۔
دوسری جو نشانی ہوتی تھی خلافت کی وہ سکہ تھا. سکے مضروب کروائے جاتے تھے. ٹیکسال کا ایک پورا نظام ہوتا تھا. جو نیا خلیفہ بنتا تھا وہ اپنے لقب کے ساتھ یا کسی جو قول ہے, اچھا قول ہے, اس کی طرف سے آتا تھا, وہ اس سکے کے اوپر مضروب کرواتے تھے اور اس کو پھر عوام الناس تک پہنچایا جاتا تھا. یہ ہر مطلب جو خلافت تھی ان میں تبدیل ہوتا تھا یا یہ عمومی طور پہ ایسا ہی تھا کہ چونکہ یہ ایک خلافت کی ایک جو مین نشانیاں تھیں ان میں سے تھا, تو ہر آنے والے خلیفہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان علامات کو اور ان نشانیوں کو پورا کرے, کیونکہ ان کے بغیر عوام الناس میں یہ تاثر نہیں جا سکتا تھا کہ یہ خلیفہ جو ہے وہ پورے طور سے تخت خلافت کا حقدار ہو چکا ہے. اور تیسری چیز تھی طراز. یہ طراز کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی پوشاک سلواتے تھے جس کے اوپر کچھ خاص سٹیٹمنٹس ہوتی تھیں, جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں آپ کی فوج کے جو وردیاں ہیں ان میں کچھ نشان لگے ہوتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس رینک کا فوجی افسر ہے. تو اسی طریقے سے خلفاء بھی کیا کرتے تھے تاکہ دور سے یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ خاص پوشاک اور اس پہ یہ جو خاص ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ خلیفہ کا ہے. یا خلیفہ اپنے بعض اوقات عمال کے لیے بھی اس طرح کی پوشاکیں جو ہے اس کو سلوا کے انہیں تحفہ دیا کرتے تھے. تو وہ بھی ایک نشانی سمجھی جاتی تھی خلافت کی. اچھا, ہم اب بات تھوڑی سی کرتے ہیں اس پہ کہ جو کرشی النسل والی ہم نے بات کی, کہ اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جی جب عثمانی جو ہیں وہ تو ترکی النسل ہیں اور وہ قریشیوں سے تو ان کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے, تو وہ کس طرح خلافت کے حقدار ٹھہرے. اس پہ جو علماء احناف ہیں انہوں نے جو 5 چیزیں وضع کیں کہ وہ 5 چیزیں جو ہیں اگر کسی خلیفہ کے پاس ہوں تو وہ استحقاق رکھتا ہے کہ وہ خلافت کا دعویٰ کرے. ان میں سے پہلی ہے تلوار کا استحقاق, کہ ایک ایسا شخص ہے جو تلوار کے زور سے اتنی پاور رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اتنے لوگ ہیں کہ وہ عالم اسلام میں اٹھ کے دعویٰ کر سکے اور کوئی بھی اس کے خلاف لڑنے کی جرت نہ رکھتا ہو. تو سلطان سلیم جس نے عثمانیوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا, تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس دور میں سلطان سلیم اتنی پاور میں تھا کہ وہ اس استحقاق کا دعویٰ کر سکتا تھا. دوسرے نمبر پہ انتخاب کا استحقاق ہے کہ علماء وقت جو ہیں وہ اپنی مجلس میں انتخابی نقطہ نگاہ سے کسی کے حق میں یہ ڈکلیئر کر دیں یا اجماع ہو جائے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ خلیفہ ہے تو اس کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے گا. تیسری چیز ہے وصیت کا کر جانا. تو سلطان سلیم نے جب مصر پہ حملہ کیا تو آخری جو عباسی خلیفہ, جو مصری عباسی خلیفہ تھے, خلیفہ متوکل جو تھے, کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے سلطان سلیم کے حق میں وصیت بھی کر دی تھی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہو جائیں گے. تو اس لیے عثمانی اپنی خلافت کو یہاں سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ جی تلوار کا استحقاق بھی ان کے پاس تھا, ان کے پاس انتخاب کا استحقاق بھی تھا کہ علماء وقت نے کہہ دیا تھا کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے. تیسرے نمبر پہ جو خلیفہ موجود تھے انہوں نے خود وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہو جائیں. اور چوتھی اس میں چیز ہے کہ وہ حرمین کی حفاظت کرنے والے ہوں. حرمین سے مراد مکہ اور مدینہ جو ہے وہ اس کے حفاظت کرنے والے ہوں. تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عثمانیوں نے ہی پہلی دفعہ یہ لقب اختیار کیا خادم حرمین الشریفین, کہ وہ اپنے آپ کو اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کا خادم کنسیڈر کرتے تھے. تو جب سلطان سلیم سے حاکم میں حرمین شریفین کہہ کے اس سے بات کی گئی تو اس نے فوراً ٹوکا کہ میں حاکم تو نہیں, میں تو خادم حرمین شریف ہیں. تو اس صورت سے انہوں نے 2 طرفہ ایک فائدہ اٹھایا کہ حرمین
کی حفاظت کے علم بردار بھی بنے اور عوام نے بھی یہ تاثر دیا کہ ہم حکومت کرنے کی بجائے اس کو ایک خدمت کے طور پہ لے رہے ہیں. اور پانچویں جو چیز ہے جو احناف نے وضع کی تھی وہ امانتوں کی حفاظت ہے. اب یہ امانتیں کون سی ہیں؟ یہ وہ امانتیں ہیں جیسا میں نے اوپر ذکر کیا تھا، چادر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قسم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تبرکات تھے، وہ بھی ایک صندوق میں بند خلفاء کے نسل در نسل چلتے آ رہے تھے. تو جب عباسی خلافت مصر سے ختم ہوئی ہے تو وہ تمام امانتیں بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، استنبول لے آئے تھے، اور وہ اس چیز کا استحقاق رکھتے تھے اور وہ ان کے اوپر پورا اترتے تھے کہ وہ خلافت کا دعویٰ کریں. ادروائز اگر قریشی نسل ہونے کی وجہ سے ہی دیکھا جائے تو پھر وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتے تھے. لیکن اس بارے میں علامہ ابن خلدون نے بہت ہی اچھی بات مقدمہ میں لکھی ہے کہ قریشی نسل ہونے کا جو کنسیپٹ ہے اس کی حکمت کو دیکھنا چاہیے. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب قریشی نسل ہونے کی شرط رکھی جا رہی تھی تو اس وقت عرب کے اندر جو قریشی عصبیت ہے وہ بہت ہی طاقتور تھی، اور اس لیے یہ اندازہ کیا گیا کہ اگر قریش جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ عصبیتی طور پہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ پورے کے پورے عرب کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ کوئی رد نہیں کر سکتا. تو اب جب کہ ان میں وہ چیز نہیں رہی تو اب جس کے اندر یہ چیز ہوگی، یہ طاقت کی یہ جو عصبیتی طاقت ہے جس قوم میں ہوگی، یہ خلافت ادھر منتقل ہو جائے گی. تو یہ قرین قیاس بھی ہے علامہ صاحب کی جو استدلال ہے. تو یہی وہ صورتیں بنتی ہیں جس سے عثمانیوں کی خلافت جو ہے اس کا دعویٰ کرنا اور اس کا ٹھیک ہونا ثابت ہو سکتا ہے. ادروائز یہ پھر ایک نئی ڈیبیٹ بن جاتی ہے کہ آیا وہ اس چیز کے حقدار تھے بھی یا نہیں، یا یہ قبضہ تھا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.